بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. میرا نام افتخار مبارک ہے اور آج اس خصوصی پروگرام میں آپ کے میزبان کے طور پر جو ہے فرائض سر انجام دے رہا ہوں گا. سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام غیر سرکاری تنظیم سرچ فار جسٹس، آواز فاؤنڈیشن اور اجالا نیٹ ورک پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. یہاں میں بتاتا چلوں کہ اجالا نیٹ ورک مختلف غیر سرکاری تنظیموں پر مشتمل ایک نیٹ ورک ہے، ایک الائنس ہے جو اس وقت پاکستان کے 54 سے زائد اضلاع میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. اس نیٹ ورک کا خاص طور پر مقصد جو ہے وہ عوام الناس میں صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد سے بچاؤ کے لیے آگہی فراہم کرنا ہے. سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر اپنے اسٹوڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نوعیت کا بہت اہم اور نازک معاملہ ہے جو ہمارے بچوں کے مستقبل پر اثر انداز ہو رہا ہے. آج ہم بات کریں گے بچوں کی کم عمری میں ہونے والی شادیوں کی. اس بارے میں معاشرے میں کون سے رجحانات پائے جاتے ہیں اور اس بارے میں سب سے اہم یہ بات کہ ہمارے قوانین جو موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس چائلڈ میریجز کو روکنے کے لیے کون کون سے اقدامات مختلف لیولز پر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے ان تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیات کو دعوت دی ہے. ہماری پہلی مہمان محترمہ حفصہ مظہر صدیقی صاحبہ ہیں. آپ پنجاب میں UN ویمن جو کہ اقوام متحدہ کا خواتین کے حوالے سے ادارہ ہے اس کے پنجاب آفس کو ہیڈ کرتی ہیں. عورتوں اور بچیوں کے حقوق کے لیے بہت متحرک انداز میں کام کر رہی ہیں اور خاص طور پر چائلڈ میریجز کی روک تھام کے لیے آپ کی کاوشیں قابل ذکر ہیں. حفصہ صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری دوسری مہمان محترمہ راشدہ قریشی صاحبہ ہیں جو بچوں اور خواتین کے حقوق کی فعال کارکن ہیں. آپ سرچ فار جسٹس کے ساتھ اور اجالا نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں اور صوبائی کوآرڈینیٹر کے طور پر اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں. حفصہ صاحبہ، ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آپ سے کریں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے اگر تھوڑا سا آپ اس بات کے اوپر روشنی ڈالتی جائیں کہ جب ہم چائلڈ میرج کی بات کرتے ہیں، جب ہم کم عمری میں ہونے والی شادیوں کی بات کرتے ہیں تو اس اصطلاح سے کیا مراد ہے، تاکہ ہمارے جو عام اس وقت سننے والے ہمارے سامعین ہیں وہ اس پس منظر کو جو ہے وہ جان سکیں. تھینک یو افتخار صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج اس اہم موضوع کے اوپر ہم بات کر سکیں. چائلڈ میرج یا کم عمری کی شادی سے مراد جو بیسک ڈیفینیشن اگر ہم اکارڈنگ ٹو لا بھی لیں تو ایسے بچوں کی شادی اس عمر میں یعنی 18 سال کی عمر سے پہلے لڑکا یا لڑکی کی شادی اگر کی جائے تو وہ چائلڈ میرج کنسیڈر ہوتی ہے. اب یہ چائلڈ میرج پاکستان میں کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا، اگر ہم تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں تو یوزلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ایک بڑا گھرانہ ہے، اس میں زیادہ بچے ہیں اور بچیوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ نہیں کی جاتی، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے تو وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالیں، ان کا اپنا ایک گھر ہو اور وہ سیپریٹلی خود اپنی رسپانسبلٹی اٹھائیں. اور جو پیرنٹس ہیں اور جو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، ان کو ایک سرٹن لیول تک پہنچانا چاہیے، تو وہ اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے، اور کیونکہ غریب گھرانہ ہے، کھانے والے جتنے ہاتھ ہوں گے وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر برڈن ہوگا، اور اسی طرح وہ اس سے بچنے کے لیے یا تو بچوں کو کام پہ چھوٹی عمر میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں. عام طور پہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے اور یہ میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں. سو جتنی بھی شادیاں انڈر 18 ہوں گی، 18 سال سے کم ہوں گی، وہ چائلڈ میرج کنسیڈر ہوگی. چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اگر اس کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہو رہی ہے تو اس کو ہم چائلڈ میرج جو ہے وہ تصور کریں گے. بہت شکریہ حفصہ صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ایک جو تناظر تھا اس پروگرام کا اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی. راشدہ قریشی صاحبہ، آپ سے ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے حفصہ صاحبہ نے بتایا کہ 18 سال سے جو کم عمر کے اندر ہونے والی شادیاں ہیں ان کو ہم چائلڈ میرجز جو ہے وہ تصور کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں آپ کا کیریئر ہے یا آپ کی جو پیشہ ورانہ سرگرمیاں رہیں ان کے اندر آپ کو کون سی ایسی اہم وجوہات نظر آئی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ 18 سال کی عمر سے پہلے جو ہے وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی جب شادیاں کرتے ہیں تو واٹ آر دا ریزنس؟
بہت شکریہ افتخار صاحب. ایک ریزن تو ابھی حفصہ نے میری ساتھی نے جو ہے وہ شیئر بھی کی, غربت جو ہے وہ اس کی ریزن ہے, کیونکہ جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بچے زیادہ ہیں تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی جلدی اس کا بوجھ جو ہے وہ کم کر سکیں اور دوسرے پہ اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈال سکیں تو وہ بہتر ہے, تاکہ باقی بچوں کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ پروان چڑھا سکیں. اور خاص طور پہ بچیاں اگر آپ کی کسی بھی گھر میں جو ہے وہ بیٹیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ابھی ایک جوان ہوتی نہیں ہے تو دوسری بھی ساتھ میں جوان ہو جاتی ہے, تو والدین کو لگتا ہے کہ جلدی جلدی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جانا چاہیے. مطلب کئی فیملیز میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, وہ بیٹے کی خواہش میں جو ہے وہ بیٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے. دوسرا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ غربت کے ساتھ اس کو میں لنک کروں گی کہ ایک غریب گھرانہ ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ جہیز کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ بچیوں کو لڑکیوں کی جب بھی شادی کرنی ہے جہیز, اور کچھ مانگ بھی جہیز کی جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو جب ایک والدین کو کوئی ایک ایسا, چاہے وہ بڑی عمر کا انسان ہو, ان کو کوئی ایسا بڑی عمر کا انسان نظر آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پیسے بھی دوں گا, پورے خرچہ بھی اٹھاؤں گا, تو آپ بس بے شک بچی چھوٹی ہے تو آپ مجھے بچی جو ہے وہ میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں, تو والدین کہیں نہ کہیں اس بات پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا اس شادی پہ کوئی خرچ نہیں ہو رہا, ہمیں جہیز دینا نہیں پڑ رہا, تو اس کی شادی کی جائے. ایک یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے. تعلیم ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ والدین اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ مطلب ان کو اتنا نالج ہو, ان کو یہ پتہ ہو کہ تعلیم کس قدر امپورٹنٹ ہے, بچیوں کا پڑھنا کس قدر ضروری ہے, یا بچیوں کا جو ہے وہ بڑے ہو کے ان کی شادی کرنے سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں, یا چھوٹی عمر میں شادی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اور دوسرا جو بچیوں کی تعلیم کی کمی ہے نا, کہ بچیاں اسکول نہیں جا رہی ہیں, اگر وہ گھر میں زیادہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں, تو تب بھی جب وہ لگاتار ہر وقت جو ہے والدین کے سامنے رہتی ہیں تو تب بھی ان کی شادی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچیاں اسکول جا رہی ہوں تو ان کی شادی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. بالکل افتخار صاحب, جیسے ہمارے تو آئینی ہمارے پاس حق ہے 5 سے 16 سال کے بچہ جو ہے اس کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کا, ٹھیک ہے. سو اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ آئینی حق ہر بچے اور بچی کو مل رہا ہوگا تو 16 سال تک تو بچہ ویسے ہی اسکول میں ہوگا, سو اس کی شادی کے امکانات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی ریزن ہے کہ شاید اسکولس کی بھی کچھ خاص طور پہ اگر ہم گاؤں والے ایریاز کی بات کریں تو اسکولس کی کمی ہے. اسکول جو ہے وہ کسی دوسرے گاؤں میں ہیں, یا اسکول جو ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے, یا پرائمری اسکول ہیں, مڈل اسکول ہیں. سو بچیوں کو جب دوسرے ایریاز میں جانا پڑتا ہے تو پروٹیکشن کے بہت زیادہ مسائل آ جاتے ہیں. یعنی جو ہمارے یہاں ہائی اسکول ہیں یا ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں, ان کی تعداد کمی ہے ان کی تعداد میں, بالکل. اور پھر جب ایک جگہ سے جو ہے وہ دوسری جگہ, ایک تو پھر والدین کو یہ برڈن لگتا ہے کہ ان کو لانا اور لے جانا, ٹھیک ہے. اور پھر کچھ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزانہ آپ سنتے ہوں گے جنسی تشدد کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور آئے دن ہم کوئی ایسی خبر سنتے ہیں. تو جب والدین اس طرح کی خبریں سنتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان کو کنسرن ہو جاتا ہے اپنی بچیوں کی حفاظت کو لے کے, انسیکیور ہو جاتے ہیں اپنی بچیوں کی حفاظت کو لے کے. سو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان کی جلدی شادی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. حالانکہ جنسی تشدد جو ہے وہ بوائز اور گرلس میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے, لڑکے بھی اتنے ہی ونریبل ہیں, لیکن چونکہ وہ عزت اور حفاظت جو ہے وہ لڑکیوں کی زیادہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے, سو اس طرف زیادہ. بہت شکریہ, آپ نے خاصا کمپریہنسو انداز کے اندر جو ہے وہ مختلف جو وجوہات ہماری سماجی رویوں کے حوالے سے ہوں, ہمارے لاز کے اندر جو بہتری کی گنجائشیں ہیں چاہے ان کے حوالے سے, ان پر آپ نے خاصا تفصیل سے بات کی. میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, سوری, کہ کہیں تو کوئی بھی ان میں سے شاید کوئی بھی وجہ نہیں ہوگی, لیکن ایک کسٹمری پریکٹس ہوگی. مطلب کچھ گھروں میں بس رواج ہے, کچھ ایریاز میں اگر خاص طور پہ ہم ذکر کریں ساؤتھ پنجاب کے ایریاز کا, تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ شاید رواج ہے یہ کہ بچیوں کی عمر جو چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے, ایک وجہ نہ ہو, وہاں پر صرف کسٹمری پریکٹسز کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں تعلیم میجر ریزن ہوگی افتخار صاحب. ایگزیکٹلی, جی بالکل جی بالکل. میں بلکہ آپ کی طرف آؤں گا اس میں, حفصہ صاحبہ آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتی ہیں تھوڑا سا, بلکہ جس طرح راشدہ نے بھی بتائی ہیں کچھ وجوہات, اگر آپ ضرور اس میں کچھ ایڈ بھی کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی جیسے راشدہ نے کہا کہ ہمارے پاس قوانین بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہیں, تو قوانین کو امپلیمنٹ کروانا تو کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں, جیسے ابھی راشدہ نے کہا پیرنٹس انسیکیور ہو جاتے ہیں, غربت, جہیز,
بیٹیوں کا زیادہ ہونا، ان تمام وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بعض دفعہ یہ کنٹریبیوٹنگ شاید فیکٹر ہوں چائلڈ میرج کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو ہمارے سوشل بیہیویئرز ہیں، ان رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات آپ کے خیال میں کیے جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گی ایجوکیشن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سب سے موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر آپ کی تعلیم ہے. ہمارے اگر ملک میں اس وقت ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی 27% جو ہے ڈفرینٹ ہمارے پاس فگرز ہیں. 27% لوگ آپ کے لٹریٹ ہیں. اب لٹریٹ میں بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں لوگوں کو جن کو پڑھنا اور لکھنا آتا ہے. اب تعلیم سے مطلب صرف پڑھنا اور لکھنا نہیں ہے، یعنی اپنا نام لکھ لیا اور آپ خود نے کچھ پڑھ لیا. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ، وہ ایجوکیشن جو ہے وہ بدلے، آپ چیزوں کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں اور اس کو سمجھیں. آج گلوبلائزیشن کا دور ہے. اگر ہم اپنی تعلیمی سٹینڈرڈس کو وہاں بھی کہیں کمپیئر کرتے ہیں تو بڑا واضح آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. ایک یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کیونکہ پیرنٹس بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ انہی ٹریڈیشن کو اسی صورت میں فالو کرتے ہیں جب وہ لاجیکلی اس کو نہیں دیکھ رہے کہ اس رسم کا، اس رواج کا آنے والے یہ جو کپل بن رہا ہے، جو بچہ اور بچی ہے، اس کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا. وہ اگر اس کو دیکھیں تو دیکھیں اس کے سماجی اثرات بھی ہیں اور اس کے ذہنی اثرات بھی ہیں. اگر ہم میچورٹی، ایک میچور، کس کو ہم میچور پرسن کہتے ہیں، ایک لائن ڈٹرمن کی ہوئی ہے 18 سال کی عمر، جبکہ ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے 18 سال کی عمر میں بھی بچے اتنے میچور نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں اور اپنے لیے درست فیصلے کر سکیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو آپ کو لاجیکلی دیکھنا چاہیے کہ جو ہے آپ ایک اس بچے اور بچی کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی آنے والی پوری زندگی کو کس طرح متاثر کرے گا. صرف بچیوں کی بات بھی یہاں نہیں ہے، بچوں کی بات بھی ہے. آیا وہ رسپانسبلٹی اٹھانے کے قابل ہیں، ایک گھر بنا کے اس کو چلانے کے قابل ہیں دونوں، اور پھر ایک بچہ نیا وہ پیدا کر لیں گے 16 سال کی عمر میں، تو اس کو وہ کس طرح آگے بڑھائیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کو کیا سکھائیں گے. یہ سارے فیکٹر ہیں جو کوئی نہیں سوچ رہا. بالکل صحیح. وہ پیرنٹس ان کو نہیں کنسیڈر کریں. یہ ایک بڑا ہے. دوسری جو آپ نے کہا کہ جہاں تھوڑی بہت تعلیم بھی ہے، ہم رسم و رواج کو کیوں فالو کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک عمومی معاشرتی رویہ ہے، یہ سماجی رویہ ہے یہ کہ ہمیں اس معاشرے کا بہت پریشر ہے. ہم نے کچھ چیزیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جی میرے پورے خاندان میں بچیوں کی شادی اگر 14 سال کی عمر میں کر دی جاتی ہے اور میں نے اپنی بچی کی شادی نہیں کی تو مجھے لوگ کیا کہیں گے. بالکل صحیح. تو وہ ایک بہت فیئر فیکٹر ہے. اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچی کے لیے اگر میں کھڑا ہو جاؤں بحیثیت فادر یا بحیثیت مدر، میں اگر رسپانسبلٹی لوں اور کھڑا ہو جاؤں، کہوں کہ نہیں اس بچی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، یہ پوری زندگی افیکٹ ہو جائے گی. وہ دیکھیں ایک ارلی میرج جو ہے نا بہت سارے اور مسائل کو جنم دیتی ہے، ایسوسیٹیڈ ہے. یعنی انڈر ایج مدر جو ہے اس کا ڈیتھ ریشو اگر ہم چیک کریں میٹرنل mortality میں جو ایڈ کرے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. یعنی اس کی زندگی چلی جائے گی. آپ دیکھیں ایک بڑا پرسنٹیج ہے جہاں بچوں کی زندگی چلی جاتی ہے. تو آپ یہ کنسیڈر کریں کہ آپ اس بچی کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر ملٹیپل ہیلتھ فیکٹرز آ جاتے ہیں. وہ پوری زندگی سفر کرتی رہتی ہے، ایک بچے کے بعد ایک اور بچہ پیدا کر کے ان کو سنبھال کے وہ پورا اس کا لائف سائیکل چینج ہو جاتا ہے. دس از ناٹ ون ایونٹ، وہ اس کا پورا لائف سائیکل چینج کرتا ہے. اسی طرح اسٹڈیز موجود ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بچیاں اسکول میں کچھ سال سٹے کرتی ہیں، یعنی وہ اپنا میٹرک کمپلیٹ کرتی ہیں اور انٹر تک چلی جاتی ہیں، تو وہ ان کی پوری زندگی کا سائیکل بدل جاتا ہے. تو یہ جو سماجی رویہ دیکھیں، ایک پریشر بھی ہے، تعلیم اس کا میجر وجہ ہے. دوسرا ہم بلائنڈلی چیزوں کو بہت فالو کرتے ہیں. ایک جو ہمیں اویئرنیس کی میں بات کروں گی، یہاں اویئرنیس بھی نہیں ہے لوگوں کو. ہاں، اور بہت ساری سماجی تنظیمیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو اویئرنیس ریزنگ کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کا شعوری بیداری کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جن میں آپ اور ہم بھی شامل ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ڈفرینٹ اسپیکٹس بتائے جائیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اس چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات کیا ہوں گے آنے والے معاشرے کے اوپر بھی اوور آل. اور دوسری جو قانون کی آپ نے بات کی، میں اس کی طرف اگر آؤں تو دیکھیں قانون موجود ہے. قانون بنایا اسی لیے گیا تھا کہ اس پریکٹس کو روکا جائے. یہ ایک کسٹمری پریکٹس ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون بنایا گیا. لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن کا میکینزم مجھے لگتا ہے اس میں فلاز ہیں، اس میں گیپس ہیں ابھی جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پہلی جو وجہ ہے وہ یہ کہ امپلیمنٹ پراپر نہیں ہوا. پراپر امپلیمنٹیشن میں صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے قانون بنا کے اسے رکھ دینا تھا، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی کمپلیٹ انفارمیشن نہ ہو. بڑا ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب
کوئی رپورٹ کرنے آتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. بالکل صحیح. ایک تو رپورٹنگ ویسے ہی بہت کم ہے. دیکھیں جس خاندان میں بچوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, وہاں سب کا کانسینٹ ہوتا ہے, سب کی مرضی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے سب, تو کوئی بھی جا کے رپورٹ نہیں کرتا کہ یہ غلط پریکٹس ہو رہی ہے. پہلا اسٹیپ تو یہ کہ وہ آتے ہی نہیں رپورٹ کرنے. پھر دوسرا, اگر کوئی آ جاتا ہے ہمت کر کے, تو اس کو جو نیکسٹ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ فیسیلیٹیٹ جن کو کرنا چاہیے, جو ان کو بتائیں جی ہاں آپ آئے ہیں, پرابلم ہے, ہم آپ کا یہ کمپلین جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو کیسے حل کرنا ہے, وہاں بھی انکریجنگ رویہ نہیں ہے. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ قانون نافذ نہ ہونے کے لیے کنٹریبیوٹ کری ہیں. اس کے علاوہ فیکٹرز بھی ہیں, بہت ساری قانون کے اندر بھی فلاز ہیں جن کو ایڈریس کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں. میکنزم کیا ہونا چاہیے, رپورٹنگ کیا یونین کونسل میں ہونی چاہیے, کیا پیرنٹ صرف رپورٹ آ کے کریں گے تو آپ رپورٹنگ لکھیں گے, یا کوئی بھی محلے دار اور خاندان میں سے کوئی فرد اگر سمجھتا ہے یہ غلط پریکٹس ہے اور وہ وہاں رپورٹ کر سکے تو وہ ابھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ابھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. قانون کے اندر تو اسی وقت قانون مؤثر ہوگا جب ہم ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے. کچھ قانون کے اندر گیپس ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے, کچھ امپلیمنٹیشن لیول پہ آئیں گے جب ان کو ایڈریس کیا جائے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس قانون کی اویئرنیس ریزنگ کریں. صحیح. آپ وائڈلی لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ قانون موجود ہے, بچوں کی شادی کرنا ایک جرم ہے, جو یہ کرے گا اس کو سزا ہوگی. بالکل صحیح. تو یہ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ آپ کا ایریا تھا کہ ہمارے ہاں جو قوانین موجود بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ عوام الناس کے اندر جو ہے وہ شاید مکمل جو معلومات ہیں ان قوانین کے متعلق وہ موجود نہیں ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو اویلیبل لاز ہیں اور خاص طور پر وہ قوانین جن کا براہ راست تعلق عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہے, اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا, شعور پیدا کرنا عوام الناس کے اندر, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. اور حکومت, غیر سرکاری تنظیمیں, ایکڈیمیا اور باقی جو سوسائٹی کے ہمارا دانشور طبقہ ہے, ہم سب مل کر جو ہے وہ شاید کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ایک بھاری جو ذمہ داری ہے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم وائڈر اویئرنیس کریٹ کر دیں تو اس سے بہت سارے بچوں کے حقوق کی جو حق تلفی ہے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. راشدہ قریشی صاحبہ, حفصہ صاحبہ نے بھی ابھی سماجی رویوں کی بات کی, قانون کی بات کی, قانون کی جو عمل داری کی امپورٹنس ہے اس کے اوپر بات کی. میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کون سے ایسے خطرات ہیں یا کون سے ایسے منفی اثرات ہیں جو بچی کی یا بچے کی پرسنالٹی پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں اگر وہ چائلڈ میرج کا جو ہے وہ نشانہ بنتی ہے یا بنتا ہے. اچھا افتخار صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں, پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو شادی دو لوگوں کی نہیں ہو رہی ہوتی, دو خاندانوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. پورا ایک خاندانی سسٹم, ایک سسرالی سسٹم جس میں ساس سسر نندیں اور پورا ایک گھرانہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. سو جب بھی کسی بھی بچی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہوتی ہے. سو اس نے اپنے سسرال کو بھی خوش رکھنا ہے, اس نے گھر بھی سنبھالنا ہے, اس کے بچے ہو جائیں گے اس نے ان کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے شوہر کو بھی سنبھالنا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو 12-13 سال کی بچی ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ آپ اس بچی کو تو ایک شیشے کا یا گلاس نہیں پکڑاتے یا ایک کوئی قیمتی چیز اپنے گھر کی نہیں دیتے ہیں کہ یہ گما دے گی یا یہ توڑ دے گی یا یہ اس کے ساتھ کچھ کر دے گی. سو آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بچی ایک پورا گھر سنبھال لے گی, ایک پورا خاندان جو ہے وہ اس کو سنبھال لے گی. سو یہ میرے خیال میں جو ہے وہ بہت. دوسری چیز جو مجھے ایسے لگتا ہے جس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ایک اگر لوگوں تک اس چیز کی ریئلائزیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے نا تو پھر وہ شاید اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں, وہ ہے ہیلتھ. ایک بچی کی جب چھوٹی عمر میں یا بچی کی چھوٹی عمر میں شادی ہوتی ہے, سو اس کا جسم ابھی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ شادی کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے. وہ ایک اور جان اپنے اندر جو ہے, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, سو بچوں کو کی پیدائش اور بچوں کو پرورش کرنا, وہ کیونکہ وہ خود ابھی کمزور ہوتی ہے, اس کا جسم, اس کی ہڈیاں ابھی اس قدر مضبوط نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس پورے پروسیس سے جو ہے وہ گزر سکے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ جو شرح اموات ہے خاص طور پہ زچگی کے دوران جو بچیوں کی یا لڑکیوں کی وہ بہت زیادہ ہے. سو اس چیز کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک بچی, اور پھر وہ پوری زندگی کا اس کا, جیسے حفصہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ وہ سرکل صرف اس کا ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہوتا ہے, وہ پوری زندگی اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ویکنس, وہ اس کا جو سائیکولوجیکل اس کے دماغ پہ, آپ دیکھیں ایک بچی ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنا بچپن جو ہے وہ پورے طریقے
طریقے سے خوشگوار طریقے سے انجوائے کرے. جو سب سے زیادہ بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی یہ ہے کہ ان کو ان کا بچپن گزارنے کا, ایک اچھا خوشگوار بچپن گزارنے کا, تفریح کا, ایک جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنے کا, ماں باپ کے ساتھ رہنے کا, وہ جو بچوں کا حق ہے اس کو جو ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہوتا ہے. دوسرا تعلیم, جیسے ابھی پہلے بھی ہم بات کریں کہ تعلیم بچے کا بنیادی حق ہے اور آئینی حق ہے پاکستان میں ہمارا. سو آپ جو ہے وہ اس سے اس کا آئینی حق بھی جو ہے وہ چھین رہے ہوتے ہیں. اور میں نے تو راجدہ صاحبہ, میں آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کروں گا, اکثر یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر جب ہمارے یہاں بورڈ کے امتحانات کے ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں, تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بچیوں کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے بچوں سے یعنی لڑکوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور عام طور پر جو پوزیشن ہولڈر سامنے آ رہی ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں اور بورڈز کے جو ہمارے ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بچیاں جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ ٹاپ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم اگر اپنی بچیوں کو مواقع فراہم کریں تو ہماری بچیاں جو ہیں وہ کسی طور پر بھی بچوں سے یعنی لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں, بلکہ وہ لڑکوں سے شاید آگے جو ہیں وہ بالکل. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک پوری نسل جو ہے وہ اس کو سنوارتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ماں کو, اور اگر آپ بچی کو موقع دیں گے, اگر اس کو آپ پوری طرح سے سنبھلنے کا موقع دیں گے, تعلیم کا موقع دیں گے, تربیت کا موقع دیں گے, سو دیکھیے کہ وہ اگلے آنے والی کتنی نسلوں تک جو ہے وہ پازیٹیو چینج جو ہے وہ جا رہا ہوگا. چل, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ راجدہ صاحبہ, آپ نے خاصا تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو بھی جو ہے وہ کور کیا ہے. حفصہ صاحبہ, ہم آپ کی طرف ذرا واپس آتے ہیں اور تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کچھ سولوشن اورینٹیڈ جو اپروچ ہے, کہ ایک ایشو موجود ہے, ایک مسئلہ موجود ہے, تو ڈیفینیٹلی اس مسئلے کے کچھ نہ کچھ ممکنہ حل بھی ہوں گے. تو ہم تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک اوور آل ایشو ہے چائلڈ میرج کا, اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں, اس کی روک تھام میں, اس کے حل کرنے میں جو سول سوسائٹی ہے اور حکومت ہے, یہ اپنے اپنے طور پر کیا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے اس مسئلے کی گمبھیریت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو سکے اور آہستہ آہستہ یہ مسئلہ ختم ہونے کی طرف جا سکے. افتخار صاحب, اس پہ ملٹیپل فرنٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی سملٹینیسلی, ایک ہی وقت میں, یعنی مختلف بہت ساری چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جس میں حکومت کا بھی بڑا اہم رول ہے اور سماجی تنظیمیں جو ہیں جو کام کر رہی ہیں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ان کو بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب کس لیول پہ کیا کرنا ہے, اگر میں آپ اجازت دیں تو بریفلی آپ کو ایکسپلین کروں گی. سب سے پہلے تو جو ہم نے اویئرنیس کی بات کی وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آگاہ کریں. بالکل صحیح. ان کو بتائیں کہ بچوں کی شادی کرنا جرم ہے اور کیوں جرم ہے, اس کا پورے کانسیکوینسز جو ابھی ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کی زندگی پوری لائف سائیکل امپیکٹ ہو جاتا ہے, ان کی تعلیم کا حق آپ نے ان سے چھین لیا, ایک اچھی لائف کا حق آپ نے ان سے چھین لیا, وہ ایک اور رسپانسبلٹی میں پڑ جاتے ہیں جو ابھی ان کی عمر نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ایڈریس کریں. سو یہ ساری جو آگاہی ہے یہ پوری معلومات ان تک پہنچائی جائیں, اور اس کے لیے مختلف چینلز ہیں, جیسے یہ پروگرامز ہم کر رہے ہیں, ریڈیو, ٹی وی, کیبل, سوشل میڈیا, آپ ہر پلیٹ فارم کو یوز کریں, سماجی تنظیمیں بھی اور گورنمنٹ کے ادارے. بالکل صحیح. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قانون کو بھی مضبوط بنانا پڑے گا. جو قانون کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت گیپس ہیں, پنشیبل اوفینس ہے یہ ایک, چائلڈ میرج ایک پنشیبل اوفینس ہے, اور لیکن مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ پیرنٹس کو پکڑیں اور جیلوں میں بند کر دیں, وہ مسئلہ کبھی حل نہیں کریں گا, لیکن ایک سزا موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جب میں یہ جرم کروں گا مجھے سزا ملے. بالکل صحیح. تو آپ کو ایک جزا اور سزا کا نظام بنانا پڑتا ہے معاشرے کے لیے, تو یہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ایک جرم ہے, اگر میں یہ کرنے جاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی. بالکل صحیح. تو وہ ایک اسٹرانگ قانون موجود ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی انشور کیا جائے. جتنے امپلیمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ان کے رویوں میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے پاس کمپلین لے کر آئے, جو شکایت درج کروانے آئے, اس کی وہ رہنمائی کریں. بالکل صحیح. آسان طریقہ بنائیں تاکہ لوگ اس کو آ کے رپورٹ کر سکیں اور ہم اس پریکٹس کو روک سکیں. بالکل صحیح. سو مقصد پریکٹس روکنا ہے, قانون بنا کر بھی, مقصد لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا نہیں ہے. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لائک ادر چیزیں آپ کر سکتے ہیں, ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس آپ ریز کریں. صحیح. بچوں کے جو
سماجی رویوں کی اگر میں بات کروں تو اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، اور صرف عورتوں کی نہیں. آپ کو سماجی رویوں میں جب بھی آپ بات کرنے جائیں گے نا، مائنڈ سیٹ چینج کی جو ہم بات کرتے ہیں، بیسیکلی یہ مائنڈ سیٹ چینج ہی تبدیلی لے کر آئے گا. اور یہ مائنڈ سیٹ چینج کیسے آئے گا؟ آگاہی کے ذریعے بھی آئے گا. آپ کا جو کریکولم ہے وہ ان چیزوں کو بھی جب ایڈریس کرے گا، اور پھر ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم جہاں اپنی بہت ساری چیزوں کو کنٹروورشل بنا لیتے ہیں، مذہب کو بھی کہیں چیزوں میں کنٹروورشل بنا لیتے ہیں، سو اس حوالے سے بھی اویئرنیس ریزنگ کی ضرورت ہے. آسانی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے لیے آپ کو وہ سارے پروسیس آسان کرنے چاہیے. وہ اس کو آ کے رپورٹ کریں، کیونکہ رپورٹنگ میں نے پہلے کہا بہت کم. جو سارے مل کے ایک شادی ارینج کروا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بچی کی گھر والے ہوں، خاندان والے ہوں، یا بچے کے خاندان والے ہوں، ان سب کی مرضی شامل ہوتی ہے اس وقت وہ شادی ارینج کرنے میں، تو ان میں سے تو کوئی رپورٹ کرنے نہیں آئے گا. تو قانون کے اندر یہ بھی لانے کی ضرورت ہے کلاس کہ آپ اس کو اوپن کریں. صرف اگر خاندان جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر رہا تو جو سراؤنڈنگ میں لوگ موجود ہیں وہ اس کو رپورٹ کر سکیں، اور پھر اس رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کیا ہوگا اس کو انشور کریں. 2 سے 4 8 10 لوگوں کو اگر آپ سزا دیں گے تو ایک اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ اس طرح کا جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہوگا، جس کے اوپر کمپرومائز. تھوڑا سا اس میں اگر آپ یہ ایڈ کر سکیں، کیا اس وقت بھی ہمارے یہ سننے میں آیا تھا، جاننے میں آیا تھا کہ کچھ کام جو ہے وہ لا کو ریفارم کرنے کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، اگر اس کے بارے میں بھی اگر آپ تھوڑی سی جو ہے وہ کوئی جو بھی اس کے اوپر مستند جو حقائق ہیں وہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. جی تھینک یو. میں بالکل شیئر کروں گی جی اس کے اوپر کہ پنجاب کے اندر، میں پنجاب کی اس وقت بات کروں گی، پنجاب کے اندر جو اس وقت لا موجود ہے اس کو ریفارم کرنے کے لیے کافی ایفرٹس کی گئی ہیں. صحیح. جس کے لیے سول سوسائٹی، اکیڈیمیا، ہمارے پارلیمنٹیرینس، ان سب کی سپورٹ کے ساتھ جو ایگزسٹنگ لا تھا اس کے اندر جو میں باتیں ابھی آپ سے کر رہی ہوں کہ جن کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ساری کلازز انکارپوریٹ کر کے پارلیمنٹیرینس کی ڈسکشنز، میڈیا اور ان سب کی کنسلٹیشن کے بعد ایک ڈرافٹ لا جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. صحیح. اب وہ اسمبلی، یہ کووڈ اگر اس کی سچویشن اس وقت نہیں ہوتی تو صورتحال شاید اس وقت مختلف ہوتی اور وہ قانون پاس ہو گیا ہوتا. تو وہ اس وقت بل ایک موجود ہے اسمبلی میں ڈسکشن کے لیے. سو حکومت سے ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو ایز ارلی ایز پاسبل پرائرٹی پہ رکھتے ہوئے ڈسکشن میں لے آئے. اور اس میں پہلی بات جو کی گئی ہے وہ بچی کی عمر چینج کرنے کی بات کی گئی ہے، جو ہم نے پہلے کہا کہ ایک ڈسکریمنیشن ہے. لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی 16 سال ڈٹرمن ہوئی ہوئی ہے، تو آپ کو دونوں کی 18 سال کرنی چاہیے، اور اس کو CNIC کے ساتھ آپ لنک کر دیں کہ اگر ایک بچے کے پاس اور بچی کے پاس قومی شناختی کارڈ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ شادی کی بالکل اجازت دیں. اور میرا خیال ہے افسر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ہمارے ہاں کسی بچے کو موٹر سائیکل چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ 18 سال سے پہلے جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانا یا گاڑی چلانا ایک ذمہ داری کا کام ہے. تو اس کو میرا خیال ہے یہ بہت آپ کی عمدہ تجویز ہے کہ اس کو شناختی کارڈ کے ساتھ لنک کر دیا جائے. تو شناختی کارڈ کے ساتھ لنک کرنے کی اس میں بات ہے. پھر یہ جو پنشیبل اوفینس کی ہم بات کر رہے ہیں، آسان بنانے کی بات کر رہے ہیں، ایکسیسیبل بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور رپورٹنگ جو ہے وہ آسان ہو تاکہ لوگ آ کے رپورٹ بھی کریں. اور پھر جو سماجی رویوں کا، یہ اس قانون کا حصہ ہے کہ اویئرنیس ریزنگ بھی کی جائے. بالکل صحیح. یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ آپ اور اداروں کی تربیت کرنے کا. بالکل صحیح. وہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کر کے وہ کمپریہنسو بل ہے. امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ کووڈ، دیکھیں ایک اسپیکٹ میں اور ہائی لائٹ کر دوں جو مائٹ بھی آپ کا نیکسٹ کوسچن ہو، لیکن وہ کیونکہ لنک کر رہا ہے اس لیے کووڈ کی سچویشن میں اس قانون کو بنا کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانا زیادہ ضروری ہو گیا. بالکل صحیح. اس کی ریزن یہ ہے ایک اکنامک ریسیشن آ رہا ہے جس کو ہم سب فیس کر بھی رہے ہیں، اور آگے اس کی سویرٹی ایکسپیکٹڈ ہے. یعنی غربت بڑھے گی، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، وہ ارن نہیں کر پا رہے، پوری دنیا کی معیشت سکڑ گئی ہے. یہی پاکستان میں بھی صورتحال ہے. تو جو غریب کا طبقہ تھا، جو پہلے جو کما رہا تھا، وہ اس سے کم کما رہا ہے. تو وہ ہم نے پہلے کہا کہ غربت بھی ایک ریزن ہے. تو شادیاں بڑھ جائیں گی، جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بچوں کی شادیاں بڑھنے کا چانس ہے، کیونکہ لوگ چاہیں گے کہ جلدی جلدی گھر سے افراد کم کیے جائیں کھانے والے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کو، تو میں یہ کہوں گی کہ اس وقت اس سچویشن میں زیادہ کریٹیکل ہو گیا کہ اس قانون کو فوراً پاس کیا جائے، کیونکہ اس سچویشن میں زیادہ خطرات ہیں بچوں کے لیے کہ وہ پوٹینشیل رسک پر ہیں چائلڈ میریجز کے، خاص طور پر بچے. یا تو وہ ان کو کام کرنے بھیج دیں گے بچوں کو، اور بچیوں کو وہ بھجوا دیں گے شادی کر کے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو ایک سویئر سچویشن ہو سکتی ہے. رپورٹنگ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایک فگر ہے جو ہم نے جرنلی رپورٹنگ جو اس وقت کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہاں سے اٹھایا ہوا فگر ہے 21%. صحیح. جو ایکچولی
ٹرو ریپرزینٹیشن نہیں ہے سچویشن کی، سچویشن کی. تو یہ کافی سویئر ایشو ہے, سو اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کرنی. بہت شکریہ حفصہ صدیقی صاحبہ، راشدہ قریشی صاحبہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ جو موضوع تھا اس کی مختلف جو ڈائمینشنز تھیں، جزیات تھیں، ان پر آپ نے گفتگو کی. سامعین محترم، بچپن سے لطف اندوز ہونا ہر بچے کا بنیادی حق ہے، تعلیم تک رسائی ہر بچے کا حق ہے، ترقی کرنا اور زندگی میں آگے بڑھنا ہر بچے کا حق ہے، امتیازی رویوں سے بچاؤ ہر بچے کا حق ہے. کم عمری کی شادی کے نتیجے میں بالخصوص جو بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ اپنے بہت سارے حقوق سے محروم ہو جاتی ہیں. مزید یہ ہے کہ چائلڈ میریجز کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے قوانین بھی بنائے گئے ہیں، لہٰذا ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور کم عمری کی شادی سے انکار کریں. اگر آپ اپنے ارد گرد کم عمری کی شادی ہوتی دیکھیں تو آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور حکومت کے جو دیگر محکمہ جات اس معاملات پر کام کر رہے ہیں ان کو اطلاع دے کے ذمہ دار ہونے، شہری ہونے کا جو فرض ہے وہ انجام دے سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.